सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ये बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं तो वो होने। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया हुकूमत को, बावजूद इसके कि 3 दफ़ा हैट्रिक उन्होंने की है, हैट्रिक कर चुके हैं तो इन्हें अदालत की, लेकिन अदालत बहुत ही नरमी का मुजाहरा कर रही है। और पिछली समाअत पर यहाँ पर बात हुई थी कि जितना चीफ जस्टिस साहब आप इनको मौका देंगे ये उतना ही आप पर हमला करेंगे, और ऐसा ही हुआ। यहाँ से बात हुई मुज़ाकरात की, और इस बीच पिछली समाअत और इसके बीच में जो वक्फा था उसमें क्या हुआ, उसमें किस किस्म की तकारीर की गई पार्लियामेंट के अंदर, किस किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल किया गया पार्लियामेंट के अंदर। वो पार्लियामेंट जो नामुकम्मल है, वो पार्लियामेंट जहाँ पे अक्सरियती पार्टी है ही नहीं, जहाँ पे कोई भी आईनी तरमीम करने की वो मजाज ही नहीं है, तादाद ही नहीं है, उस पार्लियामेंट जिसकी वक़्त ही नहीं है, उसमें खड़े होकर अदालत पर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर जो हमले किए गए, ये पूरे वक्फे के बीच में भी वो मुतवातर जारी है। अदालत के अंदर कुछ और बोलते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाके कुछ और बोलते हैं, बाहर आकर कुछ और बोलते हैं। कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा बाजीगर खुला। ये है इनका तरीकाकार। लेकिन पूरी कौम अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है। नारा है कौम का कि आइन बचाओ मुल्क बचाओ। अगर आज आइन को पामाल किया जाता है तो हमेशा के लिए फिर पाकिस्तान जो है वो आइन की कोई वक़्त नहीं रह जाएगी। फिर बनाना रिपब्लिक तो हम बन चुके हैं। हम बहुत तेजी से जो है तनज़्ज़ुली का शिकार है। रूल ऑफ लॉ जो है पाकिस्तान में नहीं, जिसकी वजह से यहाँ गुर्बत है, यहाँ महंगाई है, यहाँ पे अवाम का बुरा हाल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंसाफ नहीं है। इमरान खान साहब ने जब पीटीआई की बुनियाद रखी तो उसका नाम ही रखा तहरीक इंसाफ। इंसाफ की जदोजहद, इंसाफ के लिए जदोजहद करे, मूवमेंट फॉर जस्टिस पार्टी। और आज इमरान खान साहब और पूरी कौम जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। और कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के इजहार यकजहती में और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इजहार यकजहती में पूरे पाकिस्तान में लोग गाँव में, शहरों में, देहातों में, अपने मोहल्लों में 5 बजे सब बाहर निकलेंगे और ज़बरदस्त अपना इजहार यकजहती जो है वो दिखाएंगे। हफ्ते को कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ यहाँ पर बड़ी बड़कें मारी जाती हैं हुकूमत की तरफ से। कहा जाता है कि जी अदालत पार्लियामान की कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकती, ये कहा जाता है। तो फिर ज़रा पीछे चलते हैं। जिन जज साहिबान के फैसले की वजह से आप हुकूमत में आए हैं, आप उन्हीं जज साहिबान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारे लिए भी आसान था इमरान खान साहब के लिए कि वो भी तनकीद का निशाना बनाते। असम्बलियाँ इमरान खान ने तहलील कर दी थी, कौमी असम्बली, और इलेक्शन में जा रहे थे। लेकिन इन्हीं जज साहिबान का फैसला था कि नहीं, इतने बजे इजलास बुलाए, असम्बली को बहाल किया, वोटिंग कराई, जिसकी वजह से आप हुकूमत में आए। अगर यहाँ पे आपका असूल ये है कि जी अदालत पार्लियामान के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती, तो फिर पीछे जाना होगा और कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको मानना पड़ेगा, फिर वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान हमेशा अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों के सामने पेश भी होते हैं। बावजूद इसके कि डॉक्टर्स ने इमरान खान को सख्त हिदायत दी कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इस जख्मी हालत में भी वो अदालत के सामने पेश हुए जाते हैं। और एक तरफ एक लीडर इमरान खान जो गोलियां खाकर भी अपनी कौम में, अपने मुल्क में, अपनी अवाम के साथ है, और दूसरी तरफ जो गोलियां देकर मुल्क से फरार है, कन्विक्टेड है, वो अदालतों से कन्विक्टेड है, इश्तिहारी है, अदालतों को मतलूब है, लेकिन लोगों कौम को गोलियां देकर चलते हैं। वो लीडर कहलाने के कहीं से लायक ही नहीं है। लेकिन ये इमरान खान है जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। वो इसलिए कि इमरान खान की कोई बैरून मुल्क जदादे नहीं है, कोई खुफिया अकाउंट्स नहीं है, कोई सरे में महल नहीं है, कोई एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स नहीं है। जो कुछ है इमरान खान साहब का वो अपनी कौम में, अपने मुल्क में। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब इंसाफ का बोलबाला होगा,
اور ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوری امید ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے. آئین کے ساتھ کھڑے ہونے میں پاکستان آگے جائے گا اور کوئی راستہ پاکستان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہم اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے کہا جو آئینی مدت ہے اس کے اندر اندر رہ کے بات ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں جی ہم نے بجٹ دینا ہے. منافق، بجٹ دینا ہے، بجٹ دینا ہے. یہ تو بحث ہی نہیں ہے بجٹ کی. بجٹ تو ایک بہانہ ہے. اصل میں انہوں نے الیکشن سے فرار یہ چاہتے ہیں. یہ کسی صورت نہیں چاہتے الیکشن ہو. یہ تو اکتوبر میں بھی نہیں چاہتے الیکشن ہو. یہ اکتوبر میں بھی نہیں چاہتے اور یہی ان کی پوری کاروائی ہے. لیکن بجٹ 2018 میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی. بجٹ 28 اپریل 2018 کو پیش کر دیا گیا تھا کیونکہ جولائی میں الیکشن تھی. تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ یہ منافقت جو ہے ان کی، ایک طرف مذاکرات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ان کے رویے. چودھری پرویز علیہ کے گھر کیا کیا انہوں نے؟ چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا. علی امین گنڈا پور ان کو پورے پاکستان کی سیر پر لے کر چلے گئے. جعلی مقدمات بنانے شروع کر دیے. مراد سعید کے اوپر مقدمات بنا رہے ہیں. مراد سعید جن کی جو پاکستان تحریک انصاف کے ینگ لیڈر، ایک بہت بے وطن پاکستانی ہے. اس قوم کے لیے بولتے ہیں، اس قوم کے لیے درد رکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا جس بڑی تعداد میں لوگ مراد سعید سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پہ وہاں پہ مالاکنڈ میں باہر نکلے. مراد سعید جو ہے پاکستان کی ایک یوتھ کی ایک سمبل ہے. اور ہمارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کیا. اسی بیچ جب مذاکرات ہو رہے تھے تو یہ مذاکرات، یہ ساری چیزیں، یہ سب ڈیلنگ ٹیکٹس ہے اور کچھ نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ آئین پہ عمل درآمد کریں بس. تحریک انصاف بھی جو مذاکرات کر رہی تھی، تحریک انصاف بھی عدالت کے مشورے کے اوپر، عدالت نے مشورہ دیا ہے اور یہ موقع انہوں نے حکومت کو دیا ہے. ورنہ توہین عدالت تو ہو چکی ہے. ورنہ یہ پوری کابینہ برطرف ہونی چاہیے. ان پہ توہین عدالت لگنی چاہیے. عدالت کے حکم کے باوجود، بار بار حکم کے باوجود یہ الیکشن میں نہیں جا رہے ہیں. پنجاب کا الیکشن آئینی مدت کے مطابق ہی ہوگا. خیبر پختونخوا الیکشن آئینی مدت کے مطابق ہی ہوگا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہی ہوگا. اگر انہیں سندھ، بلوچستان اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن سارا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ساتھ اکٹھا کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی یہ تینوں اسمبلیاں جو ہیں تحلیل کر دیں اور آئے ایک دن میں الیکشن کی آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. ورنہ الیکشن تو آئین کے مطابق ہی ہوگا. جی فیصل صاحب یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ جو متحدہ حکومت ہے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو آنا چاہیے پارلیمنٹ میں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، چیف جسٹس صاحب جتنی نرمی کا اور جتنے لینینٹ ہیں چیف جسٹس صاحب، جس تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی. اور جتنا یہ ان کو موقع دے رہے ہیں یہ اتنا ہی ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوتے جا رہے ہیں لیکن کارروائی نہیں ہو رہی ہے. یہ چیف جسٹس صاحب کی ایک تعامل مزاجی کو ہم سمجھتے ہیں کہ داد دینی چاہیے جس تحمل کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. ورنہ تو حدیں پار کر چکی ہے حکومت، یعنی کہ ساری حدیں کراس کر چکی ہیں. یہ بندر بانٹ، یہ کوئی اکثریتی اس پہ آئی بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جمہوریت، اور جمہوریت تو عوام نے ووٹ تو تحریک انصاف کو دیا تھا، اکثریتی پارٹی تو وہ تھی. اور آپ نے بندر بانٹ کر سندھ ہاؤس میں منڈی لگا کر جس طرح سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ لے کر آئے ہیں، یہ کسی طور پہ آئینی نہیں تھا، کسی طور پہ یہ ٹھیک نہیں تھا. لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، اسی بینچ کا فیصلہ آیا تھا. عمران خان صاحب ہمیشہ سے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل سیٹرڈے کو 5 بجے پوری قوم جو ہے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ اور عدلیہ کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گی. ابھی آپ نے ذکر کیا چھاپے کا، ابھی آپ نے ذکر کیا علی امین کو تقریبی گرفتاری کا. آپ کی حکومت کی فریاد تھا کو گرفتار کیا گیا، آپ کی حکومت کی مریم نواز کا
جو وہاں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد خورشید شاہ جیسے سینئر سیاستدان کو 2 سال جیل میں رکھا گیا. اسی طرح خواجہ صاحب کی کئی اپوزیشن کے اس وقت جو اپوزیشن تھی جیلوں میں گئے. تو کیا کہیں گے, سیاسی جماعتوں کو رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, یا انتقامی کارروائی جو سیاسی انتقامی کارروائیاں اپنے رویوں پر سوچنے کی ضرورت ہے, یا پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں بات سنیں, جو آپ نے مثالیں دی ہیں ان کو پتنگ اڑانے میں تو ان کو نہیں کیا ہوگا نا, اور وہ حکومت نے نہیں, وہ قانون کے اداروں نے کیے. جو انصاف کے ادارے ہیں ادھر سے ہوا. مثال کے طور پہ پیناما کیس جو چلا ہے وہ عمران خان نے بنی گالا میں تو کیس نہیں چلایا نا, سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کیس تھا, اور بڑے موقع ملے اس پہ کہ بتائیں, کہ آج تک وہ نہیں بتا سکے جس کی اصل مالکہ ہیں, بینیفیشل اونر ہیں مریم نواز, وہ پیناما میں جو انکشاف ہوئے کہ لنڈن کے اپارٹمنٹس آپ کے کیسے ہیں ابھی تک نہیں بتا سکے. وہ کیس چلا تھا, کرپشن کے کیسز چلے تھے, جو عوام کا پیسہ لوٹا وہ چلے. عمران خان کے اوپر جو 150 مقدمات کے قریب ہیں جو بن چکے ہیں, اگر ایک بھی عمران خان نے قانون توڑا ہوتا تو یہ 150 مقدمات کی ضرورت نہ ہوتی. یہ سارے بوگس مقدمات ہیں. اگر کچھ کیا ہوتا تو ایک ہی مقدمہ کافی تھا. عمران خان صاحب کی بے گناہی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 150 مقدمات ہیں ان کے اوپر. ایک قانون توڑا ہوتا تو ایک ہی مقدمہ کافی تھا. جو ذکر آپ کر رہے ہیں وہ کرپشن سے ریلیٹڈ تھا. وہ سارے کیسز جو تھے وہ ان کے دور میں ایک دوسرے کے اوپر بنے ہوئے تھے, اس پہ عدالتوں نے پیش رفت کیا اور کام ہوا. عمران خان کی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے. عمران خان صاحب حکومت میں آ کر سب کو معاف کر دیں گے, لیکن کرپشن معاف نہیں کریں گے, اور رول آف لا نافذ کر کے دکھائیں گے ملک میں. یاد رکھیں, رول آف لا کے علاوہ پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر غربت کا خاتمہ کرنا ہے, عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنا ہے, تو ایک ہی نظام چلے گا, وہ اللہ کا نظام ہے, وہ انصاف کا نظام ہے. وہی نظام چل سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نظام پاکستان کے غریب کی حالت بہتر نہیں کر سکتا. رول آف لا, رول آف لا, رول آف لا, یہی ایک راستہ ہے آگے جانے کا. بہت بہت شکریہ.